الحمد لوليه والصلاة والسلام على محمد رسول حبيب كريم سميع عليم ونبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست حمد و صلات کے بعد آباب ذی وقار اللہ رب العزت مالک جل وعلا کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر کہ رب کائنات خالق ذوالجلال آپ کو اور میرا اس بارگاہ کے اندر آنا، اس پاک محفل میں آنا، اپنی بارگاہ میں آنا قبول فرمائے، اور کل بروز قیامت اس حاضری کو آپ کی اور میری شفاعت کا ذریعہ بھی بنائے۔ اللہ رب العزت خالق ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تم اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر ایک سے قطع تعلق ہو کر بس رب کے ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں تمہیں متوجہ ہونا چاہیے کہ غیر کا خیال بھی نہ آئے، غیر کا تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہاری توجہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، اپنے مالک کی ذات کی طرف اتنی توجہ اور اتنی شدت کے ساتھ ہو کہ غیر وہ تمہارے توہمات اور وہموں کے اندر بھی نہ آئے، تمہارے خیالات، تمہاری سوچوں کے اندر بھی غیر نہ ہو، بس ہمہ وقت اللہ ہی تمہاری سوچوں کے اندر رہنا چاہیے، تمہارے خیالات میں بھی وہی ہو، تمہارے احساسات میں بھی وہی ہو، تمہارے قلب کے اندر بھی فقط اللہ ہی ہو، کوئی اور نہ ہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بس آج اسی کا مفہوم بیان کرنا ہے کہ اللہ رب العزت مالک جل وعلا نے جو ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، مالک کائنات کی طرف ہمہ تن گوش ہو کے لو لگا لینی چاہیے، بس اسی کا مفہوم اور مطلب جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ یہاں رب نے ذات کا ذکر نہیں فرمایا، نام کا ذکر فرمایا ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو۔ تو جو آیا کریمہ جس کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، اس میں اسم کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے، اور الاعراف کے اندر رب کائنات نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، فرمایا اسم کو یاد نہ کر، براہ راست رب کو یاد کر۔
مالک کائنات کو یاد کر. تو وجہ فرق کیا ہے؟ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اسم کو ذکر کرو، اس کے نام کی مالا جپتے رہو، اور دوسری جگہ فرمایا نہیں، اب نام کو بھی چھوڑ کے براہ راست مالک کا ذکر کرو. مفسرین کرام فرماتے ہیں، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم ربک یہ کسی بھی انسان اور صوفی اور اللہ کے عاشق کی ابتدائی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان اللہ کے نام سے ابتدا کرے. اور الاعراف کے اندر جو فرمایا اس کو ربک، اپنے رب کو یاد کر، فرمایا یہ کسی بھی اللہ کے عاشق ولی اور صوفی کی انتہا ہے کہ وہ اسم سے چلا تھا ذات تک پہنچ گیا، نام سے چلا تھا اور اس مرحلے سے گزر کر اللہ کی ذاتی والا صفات تک پہنچا. تو ابتدا نام سے ہے، انتہا ذات پہ ہے. ابتدا اللہ کے نام سے ہے اور انتہا اللہ کی ذات پہ کی گئی ہے. یہ ایسے ہے نا جیسے بچپن میں جب پڑھنے جاتے تھے اسکول کے اندر تو استاد صاحب ابتدا کرواتے تھے کہ الف انار، الف انار. تو مقصد کیا ہوتا تھا؟ انار کو یاد دلانا مقصد نہیں ہوتا تھا، الف کو پکوانا اور یاد کرانا مقصد تھا. اور پھر ہر پڑھنے والے طالب علم پر ایک وقت آتا ہے کہ انار تو سرے سے ہی بھول جاتا ہے اور الف ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتا ہے. الف ہمیشہ کے لیے اس قلم کے اوپر بھی نقش ہو جاتا ہے اور اس دماغ کی تختی کے اوپر بھی الف ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے. تو فرمایا ابتدا اسم سے کروائی جا رہی ہے، ابتدا اسم سے کروائی جا رہی کہ جب اسم پک جائے گا، وہ اتنا یاد ہو جائے گا تو وہ انار کی طرح اسم پیچھے رہ جائے گا. الف وہ جو ذات اللہ کی ہے اس تک بندہ پہنچے گا، وہ پھر قلم میں بھی آئے گی، دماغ میں بھی آتی جائے گی. قلب و اذہان کے اندر، قلوب و اذہان کے اندر فرمایا پھر وہ اللہ کی ذات کا نقش جم جائے گا. تو ابتدا فرمایا وذکر اسم ربک، رب کے نام سے کر، اور انتہا وذکر ربک، رب کی ذات پہ کر، رب کی ذات پہ کرنی چاہیے. اور دوسرے حصے کے اندر ارشاد فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. خالق ذوالجلال نے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ ہر ایک سے ناتا توڑ، ہر ایک سے تعلق کو ختم کر اور جوڑ کس سے؟ اپنے رب کائنات سے، خالق ذوالجلال سے تعلق کو جوڑ. بس آج میں نے یہی تبتل الیہ تبتیلا کو بیان کرنا ہے. فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَتَبَتَّلْ الیہ تبتیلا کا ترجمہ اور مفہوم اپنی تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں. فرمایا یہ بڑی باریک سی بات ہے جو سمجھنے والی ہے، بڑا عجیب نکتہ ہے. فرمایا اگر کوئی اللہ کی عبادت کو مقصود بنا لے اور اللہ کو فقط اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی بارگاہ کی طرف آئے تو فرمایا وہ بھی رب کی طرف نہیں آیا، وہ عبادت کی وجہ سے آیا ہے. فرمایا کہ اللہ کی طرف چلے دنیا کی طلب کے لیے کہ مجھے دنیا کا ساز و سامان مل جائے، یا کوئی چلے اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کہ مجھے آخرت مل جائے، مجھے جنت مل جائے یا مجھے ثواب مل جائے. تو فخر الدین رازی فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس نے پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا ہے، آخرت یا ثواب کی طرف چلا ہے، آخرت یا ثواب کی طرف چلا ہے. فرمایا تبدیل یہ ہے کہ بندے کا باقی ہر خیال مٹ جائے، باقی سب کچھ انسان کا ختم ہو جائے، فقط بندے کو مولا یاد رہ جائے.
غیریت دوئی کے سارے پردے پھاڑ ڈالے جائیں، کوئی بھی چیز بندے کے مقصود اور پیش نظر نہ ہو، فقط اللہ کی ذات ہو، رب کائنات کی ذات پیش نظر رہے، تو تب جا کے انسان تبتل الیہ تبتیلا کا عامل بنتا ہے، اس مفہوم کا مصداق بنتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، آپ ایک طرف جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کچھ زاہد کچھ متقی لوگ عبادت کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، عبادت اللہ کی کیے جا رہے تھے، تو آپ نے پوچھا بتلاؤ تم اللہ کی عبادت یہ پوری دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں ڈیرے لگا کے کس لیے کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم اللہ کی بارگاہ میں بندگی اس لیے کر رہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، ہم بندگی کے بدلے اللہ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں آگ میں نہ جلانا، ہمیں عذاب کی سپرد نہ کر دینا، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ پکڑ نہ لے، تو ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب سنا، آگے چل پڑے، آگے گئے، کچھ سفر طے کیا تو ایک اور گروہ بیٹھا تھا، وہ بھی اللہ کی بندگی اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بندگان خدا، اے جماعت صوفیاء، بتلاؤ تم یہاں جنگل میں بیٹھ کر پوری دنیا سے ناتا توڑ کر اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ بولے کہ ہم اللہ کی بندگی اور عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے جنت مل جائے، ہم جنت کے طلبگار ہیں، ہم جنت کے امیدوار ہیں کہ رب کائنات ہماری بندگی سے خوش ہو، ہماری عبادت اور ہماری ریاضت سے خوش ہو کر رب ذوالجلال ہمیں جنتی عطا کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا جواب بھی سنا تو آگے چل پڑے، آگے چلتے جا رہے تھے کہ ایک تیسرا گروہ جماعت نظر آئی، وہ بھی جنگل کے اندر بیٹھ کر اللہ کی بندگی اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتلاؤ تم یہاں پوری کائنات سے ناتا توڑ کر، اللہ سے رشتہ جوڑ کر، سب سے الگ تھلگ ہو کر، بتلاؤ اس جنگل میں بیٹھ کے، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے جی ہم فقط اللہ کو اللہ کی ذات اور اس کی محبت اور عشق میں ڈوب کے یاد کر رہے ہیں، نہ تو ہم جہنم سے پناہ کے طلبگار ہیں، نہ ہم جنت کے طلبگار ہیں، نہ جہنم سے ڈر کے اس کی بندگی کر رہے ہیں، نہ ہم جنت کے لالچ میں رب رب کر رہے ہیں، ہماری کوئی خواہش بھی نہیں ہے، کوئی تمنا اور آرزو بھی نہیں ہے، بس اللہ کے عشق میں ہر حرف سے دیوانے بیگانے ہو کر، ہر لالچ سے ورا اور جدا ہو کر اللہ کے عشق میں ڈوب کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت اور عشق میں ڈوب کر۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ کسی چیز کے لالچ والے نہیں ہیں، طلب والے نہیں ہیں، ہم تو فقط مولا کی محبت میں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب ملا، اسی وقت رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے واہی بھیجی کہ میرے نبی اس طبقے میں تو بھی شامل ہو جا، ان میرے عاشقوں کی جماعت کے اندر جنہیں کوئی لالچ بھی نہیں ہے، جو نہ جہنم سے ڈر رہے ہیں، نہ جنت کو طلب کر رہے ہیں، نہ دنیا کی کسی نعمت یا درجے یا رزق کے لیے میری ذات کا ذکر کر رہے ہیں، اور نہ ہی ثواب کی خاطر، آخرت اور عقبہ کی خاطر اور جنت کی خاطر مجھے یاد کر رہے ہیں، بلکہ یہ وہ عاشق ہیں جو فقط میرے عشق میں ڈوب کر مجھے یاد کر رہے ہیں۔ ان کے طبقے میں بیٹھ جا، ان کے طبقے میں بیٹھ جا، مجھے وہ بندگی چاہیے جو میرے عشق میں ڈوب کر کی جائے، مجھے وہ اللہ اللہ چاہیے، مجھے وہ ذوق، مجھے وہ جنو،
اور مجھے وہ عبادت اور بندگی چاہیے کہ جس میں غرض بھی نہ ہو، جس میں طلب بھی نہ ہو، جس کے اندر لالچ بھی نہ ہو، فقط میں مولا کی ذات ہو، فقط میں مولا کی ذات ہو. فرمایا بس اس طبقے کے اندر تو بھی شامل ہو جا، تو بھی شامل ہو جا. مجھے یہ عاشق پسند ہیں. فرمایا جو کسی بھی اور کی طرف توجہ نہ کریں، بس فقط مولا کی طرف، مولا کی ذات کے لیے متوجہ ہو جائیں، ان طبقے کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جا. صدیق اکبر افضل البشر بعد النبیین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبیوں کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، یہ تمہیں سب سے اعلیٰ درجہ کیسے ملا ہے؟ کہ رب کائنات نے قرآن میں بھی تمہارا ذکر کیا ہے، اور جب تم نے سارا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا غزوہ کے وقت، اور بٹن بھی اتار کے دے دیے تھے، تو آپ نے کانٹے لگائے تھے. رب کائنات کو ادا اتنی پسند آئی کہ فرشتوں کو بھی وہ ٹاٹ کا لباس پہنا کے رب نے کانٹے لگوا دیے تھے. جبریل آئے نا تو سرکار کی بارگاہ میں، تو وہ ٹاٹ والا لباس پہنا ہوا ہے اور کانٹے لگے ہوئے ہیں بٹنوں کی جگہ پہ قمیض کو. جبریل جی حضور بتلاؤ یہ رنگ کیوں بدل کے آئے ہو، یہ انداز کیوں بدلا ہے، یہ لباس کیوں بدل رکھا ہے؟ عرض کی حضور آج آپ کے عاشق اللہ کے بندہ ایک کامل صدیق اکبر نے اللہ کی محبت میں سب کچھ ہی رب کے نام پہ وار دیا ہے، اور ٹاٹ کا لباس پہن کے کانٹے لگائے ہیں. اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی ہے. آج مالک نے سارے فرشتوں کو وہ لباس پہنایا ہے جو صدیق اکبر نے پہنا ہے، جو صدیق اکبر نے پہن رکھا ہے. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا بڑا درجہ اور مقام کیسے ملا ہے، بتلائیے یہ درجہ کیسے نصیب ہوا ہے؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ میں نے آج تک اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نہ تو کبھی دنیا کو مانگا ہے، نہ کسی عمل کے بدلے رب کائنات سے میں نے کبھی آخرت کو مانگا ہے. میں نے جب بھی دعا کی ہے بس دعا یہ کی مولا مجھے تو چاہیے، مولا مجھے بولیے ذرا تو چاہیے. نہ دنیا کی طلب نہ عقبہ کی طلب ہے، مالک میں تیرے عشق میں ڈوب کے ہر عمل کر رہا ہوں، تو بس مجھ سے راضی ہو جانا، تو میرا بن جا، تو مجھے مل جائے، تو مجھے نصیب ہو جائے، تیری ذات میری ذات سے راضی ہو جائے. مالک کائنات ابو بکر کو اور کچھ نہیں چاہیے، ابو بکر کو اور کچھ نہیں چاہیے. فرمایا بس رب سے میں نے ساری دنیا سے ناتا توڑ کے رب سے ناتا جوڑا ہے، کوئی غرض نہیں رکھی ہے، کسی اور چیز کا خیال بھی نہیں رکھا ہے. تو فرمایا تبتل الیہ تبتیلا، اس انداز میں اللہ کی طرف آ کے غیر کا خیال بھی نہ آئے، ساری طلبیں ہی ختم ہو جائے، ساری چاہتے ہی ختم ہو جائے، ساری غرضیں سارے لالچ ہی ختم ہو جائیں، بس ایک مولا کی ذات پیش نظر رہ جائے. فرمایا فقط مولا کی ذات پیش نظر ہو. جب ابتدا ہوئی تھی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ، ابتدائے نبوت جب اعلان نبوت فرمایا تھا 40 سال کے بعد، تو حبب الیہ الخلوۃ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما کرتے تھے؟ راشن لیتے تھے، ستو اور پانی، اور لے کے غار ہرا میں چلے جاتے تھے. مکے کی آبادی کو چھوڑ کر، مکے والوں کو پیچھے چھوڑ کر سرکار وہ اونچے پہاڑ کے اوپر ہرا کی اس غار کے اندر چلے جاتے تھے، اور سوا ماہ تک وہاں کیا کرتے تھے؟ وہاں اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے. ہر چیز کو چھوڑ دیا، انتہائی کم راشن لے کر، زیادہ راہ لے کر، تھوڑا سا قوت لا یموت لے کر کہ زندگی کا گزارا چلتا رہے. اللہ کے نبی
اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ کر، اپنے دوست بیریوں کو بھی چھوڑ کر، رشتے داروں کو بھی پیچھے چھوڑ کر اس غار میں کس لیے جاتے ہیں کہ مالک دیکھ، رب کائنات تو دیکھ، میں سب کو چھوڑ کر فقط تیری ذات کی خاطر اس غار میں آیا بیٹھا ہوں۔ اب بس تو ہے اور میں ہوں، تو ہے اور بولیے میں ہوں، کوئی تیسرا نہیں ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے۔ وہاں 40 راتیں چل رہی ہیں بندگی اور عبادات میں، بندگی اور عبادات میں سوا ماہ چل رہا ہے۔ اور روایت پاک کے اندر آتا ہے نا، حدیث پاک میں حبیبا، سرکار کو تنہائی پسند تھی، سرکار کو تنہائی پسند تھی، بڑی پسند تھی۔ سرکار کنارہ کش ہو جاتے تھے کہ جاؤں وہاں جاؤں جہاں کوئی تیسرا نہ ہو، بس میں ہوں، میرا مولا ہو، میرا رب ہو، کوئی اور نہ ہو۔ تو فرمائے ساروں سے کٹ کر، ساروں سے اپنا تعلق توڑ کر بس فقط اس مالک سے جوڑا جائے، رب کائنات سے جوڑا جائے۔ آپ خود اپنے خیالوں میں لائیے وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب ایک طرف خدا ہوگا، دوسری طرف مصطفیٰ ہوگا، خلوت جہاں رب ہوگا اور رب کا ڈھولا نماہی ہوگا، تیسرا فرشتہ بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی واسطہ بھی نہیں ہوگا، سارے واسطے ختم، بس تنہائیوں میں بیٹھ کر ادھر خدا ادھر مصطفیٰ، سرکار اللہ کو یاد کیے جا رہے ہیں۔ ہر تمنا اب دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا کہ اب تو خلوت ہو گئی۔ سرکار اس خلوت کی طرف ساروں سے تعلق توڑ کر جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہے کہ کسی چیز کی فکر اور خبر ہی نہیں رہی ہے۔ آقا علیہ السلام ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے، تو بیٹھے بیٹھے آپ مراقبے کی کیفیت کے اندر چلے گئے۔ بڑی دیر ہوگی سرکار بیٹھے ہیں لیکن حرکت نہیں کر رہے، ہلے بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا سرکار کو بڑی دیر ہو گئی، آپ نے حرکت نہیں کی، ہلے نہیں ہے، گئی تو جا کے آہستہ سا ہاتھ لگایا، تو جب احساس ہوا تو پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حضور انا عائشہ، حضور میں عائشہ ہوں۔ فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ کون سی عائشہ جو میرے پاس آئی ہے؟ عرض کی حضور آپ کی گھر والی عائشہ، آپ کی شریکی حیات، رفیقی حیات ہو۔ تو میرے قریب آ کر فرمایا میں تو کسی عائشہ کو جانتا ہی نہیں ہوں، تم کس عائشہ کی بات کر رہے ہو؟ کون سی عائشہ کی بات ہو رہی ہے؟ جب سرکار نے یہ جواب دیا حضرت عائشہ ڈر گئی، ام المومنین ڈر گئی، اللہ جانے آج کیفیت کیسی ہے، آج سرکار کا یہ دور کیسا ہے، یہ حالت اور یہ مراقبہ کیسا ہے۔ دوڑی اور دوڑ کے پیچھے جا کے بیٹھ گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد سرکار اس کیفیت سے باہر تشریف لائے تو چل کے پاس آئے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے، تو آپ نے ایک سوال کر دیا حضور آج آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ پوچھا عائشہ کیا ہوا تھا؟ حضور میں آپ کے پاس گئی، میں نے آپ کو ہاتھ لگایا تو آپ نے فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ تو میں نے کہا جی انا عائشہ انا زوجتک، حضور میں عائشہ آپ کی گھر والی بیوی ہوں آپ کی۔ تو آپ نے فرمایا میں تو عائشہ کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں، تم کس عائشہ کی بات کر رہی ہو؟ حضور میں تو ڈری گئی تھی کہ اللہ جانے آج حضور کیا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا تھا یا عائشہ تو لیم اللہ وقت لا یسہر فی نبی مکرم ولا ملک کریم۔ فرمایا ہاں عائشہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہا کرتا ہے، ہر کیفیت ایک جیسی نہیں رہا کرتی ہے،
ہر لمحہ ایک جیسا نہیں رہا کرتا ہے. ایسا کبھی کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ میرے اوپر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے، فرمایا جب بس میں ہوتا ہوں یا میرا خدا ہوتا ہے. اتنا ڈھیلا نہیں، محبت سے بولیے. فرمایا کبھی کبھی ایسی کیفیت بھی میرے اوپر وارد ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا کیف بھی میرے اوپر طاری ہو جاتا ہے. فرمایا بس میں ہوتا ہوں یا میرا، بولیے ذرا، میں ہوتا ہوں یا میرا خدا ہوتا ہے. فرمایا بس میں ہوتا ہوں یا رب کائنات ہوتا ہے. فرمایا اس کیفیت کے اندر جب وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، جب وہ دور عشقی چلتا ہے، جب وہ دور مجنونانہ طاری ہو جاتا ہے، فرمایا نہ کوئی درمیان میں فرشتہ ہوتا ہے، فرمایا نہ کوئی نبی ہوتا ہے، فرمایا سارے رابطے، فرمایا ساری دوریاں رب کائنات مٹا دیتا ہے. بس میں ہوتا ہوں، میرا ڈھولن ماہی ہوتا ہے. میں ہوتا ہوں یا خدا ہوتا ہے. فرمایا غیر کی خبر ہی نہیں رہتی ہے، ساری خبریں ہی ختم ہو جاتی ہیں. سارے واسطے بلا ملک نبی مکرم بلا ملک کریم. فرمایا درمیان والا کوئی بھی نہیں ہوتا، درمیان والا کوئی بھی نہیں ہوتا. میان عاشق و معشوق رمزیس، میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین را خبر نیست. فرمایا یہ عاشق اور معشوق کا کبھی کبھی ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ایسی لائن جڑ جاتی ہے، ایسا رابطہ بحال ہو جاتا ہے. فرمایا بظاہر وہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، حقیقت میں وہ مولا کے جلووں کے اندر گم ہوتا ہے. فرمایا وہ گم ہونا اتنا ہوتا ہے، فرمایا ان کو بھی خبر نہیں ہوتی. فرمایا کرامن کاتبین کو بھی فرمایا خبر ہی نہیں رہتی ہے. فرمایا باقی سب کچھ ساری چیزیں دنیا کا ہر فرد اس کیفیت اور اس دور سے بے خبر ہوتا ہے، اس کیفیت سے لا علم ہوتا ہے. فقط بندہ جانتا ہے یا بندے کا مولا جانتا ہے. بندہ جانتا ہے یا بندے کا، بولیے مولا جانتا ہے. یوم قیامت ہوگا نا، فرشتے ایک بندے کو پکڑ کے لائیں گے رب کی بارگاہ میں. باری تعالیٰ یہ بڑا پاپی اور مجرم ہے، اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، مالک تیری اجازت ہو تو جہنم لے جائیں. حکم ربی ہوگا میرے ملائکہ، جی رب جلیل اسے جہنم نہیں لے جانا، اسے جنت لے جانا ہے. باری تعالیٰ اس کے نام اعمال درست نہیں تھے، بظاہر یہ خطا کار بھی تھا، یہ گناہ گار بھی تھا، یہ بدکار بھی رہا ہے. رب کائنات اس پاپی کو جنت کی طرف کیسے لے جائیں؟ تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا فرشتو تم تو باہر والی باتوں کو جانتے تھے، دل کے رازوں کو میں جانتا تھا. اندر کی خبر ہم جانتے تھے، اس کے عالم ہم تھے، اس اندر کی عشق کی بات کے رازدار ہم تھے. تم تو صرف ظاہری جوارے کو دیکھتے رہے تھے، ظاہری ارکان کے اعمال افعال کو دیکھتے رہے تھے. اندر دل کی باتوں کو فقط میں جانتا تھا، میرا عاشق بندہ جانتا تھا. اتنا ڈھیلا نہیں، محبت سے بولی. فرمایا وہ اندر کی باتیں ہم جانتے، کوئی غیر نہیں جانتا. تم ظاہر کو دیکھتے تھے، ہم اندر کو دیکھتے تھے. لے جاؤ اسے جہنم نہیں، اسے جنت لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ جنت لے جاؤ. تو فرمایا بس ایسا وقت آ جاتا ہے، ایسا وقت آ جاتا ہے انسان کے پاس بعض اوقات کہ جب بندے کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. رب کائنات چاہتا ہے مجھے ایسے عاشق چاہیے جو بے غرض ہو کے، لا غرض ہو کے، بے مطلبی ہو کے، فرمایا وہ فقط میری بارگاہ کی بندگی کرنے والے ہوں. میری بارگاہ کی، بولیے، بندگی کرنے والے ہوں. اور پھر ایسا وقت ایک بار نہیں کئی بار سرکار پہ بھی آیا تھا، اور پھر سرکار کے غلاموں پہ بھی وقت طاری ہوتا رہا. جب انہوں نے بھی سب کچھ بلایا اور بلا کے بس مولا سے چت لگایا.
مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار جب غزوہ میں شریک ہوئے نا تو تیر آ کے کوہلو پہ لگ گیا، اور اتنا شدید آ کے وہ تیر پہ وسط ہوا کہ نکالنے نہیں دیتے تھے۔ جب بھی کوئی نکالنے کی کوشش کرتا درد بے انتہا ہوتی، اور اس درد کو آپ برداشت نہ کر پاتے، سہ نہ پاتے، تو اسی طرح ہی رہنے دیا۔ تیر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، ہلاتے تھے تو درد ہو جاتی تھی۔ بڑی کوشش کی کہ کسی طرح تیر کو نکالا جائے، لیکن آپ ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے تھے۔ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، ساتھی دوڑے، انہوں نے تیر کو ہاتھ ڈالا، زور لگا کے تیر کھینچ لیا۔ مولا کائنات نماز پڑھتے رہے، اسی طرح ہی نماز پڑھتے رہے، نماز کو ادا کرتے رہے۔ جب نماز کو پڑھ چکے، سلام پھیرا تو دیکھا صف مصلی کے اوپر خون بکھرا پڑا ہے، خون گرا ہوا ہے۔ ساتھیوں سے پوچھا بتلاؤ یہ خون کہاں سے آیا ہے، یہ خون ہے کہاں سے آیا ہے؟ ساتھی دوڑے کہنے لگے حضور وہ تیر جو آپ نکالنے نہیں نہ دیتے تھے، وہ دوران نماز ہم نے نکال لیا تھا، جس کو آپ کیفیت اور عام حالات کے اندر، عام کیفیت کے اندر ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے، ٹچ بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ حضور جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ ڈال کے وہ تیر نکال لیا تھا۔ جب ساتھیوں نے بتایا وہ تیر نکالا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے تو خبر بھی نہیں تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ تیر نکالا گیا ہے، تیر نکالا گیا ہے۔ کیونکہ عبادت اور بندگی کا معیار یہ تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ میرے نبی ایک پاک نے فرمایا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ بندگی یوں کر گویا رب کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اس وقت جلوے ذات کے تھے، مشاہدہ علی کا تھا، مشاہدہ مولا کائنات کا تھا، تیر نکالنے کا پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ فرمایا ایسا وجد اور کیف طاری ہو جاتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، شاگرد بیٹھے تھے پاس۔ جب نماز پڑھ رہے تو چھت سے ایک بہت بڑا سانپ گرا، تو جو نماز کے باہر بیٹھے تھے انہوں نے سانپ کی چیخیں بلند کی اور ڈر کے مارے دوڑ گئے، دور چلے گئے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز ہی پڑھتے رہے۔ جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا دوست اپنے شاگردوں سے کہ دوران نماز مجھے ہلکا سا شور محسوس ہوا تھا، یہاں کوئی بولا تھا اونچی آواز میں۔ شاگرد حیران ہو گئے، حضور ایک بار نہیں پتہ نہیں 100 بار بولے تھے، اور بڑی اونچی آواز میں لاؤڈلی بولے تھے کہ سانپ آ گیا ہے، سانپ گر پڑا ہے، سانپ ڈس لے گا، جان سے مار دے گا۔ حضور ہم نے تو بڑا ویلا مچایا تھا، اور آپ عجیبے کے کہہ رہے مجھے ہلکا سا شور سنائی دیا تھا، مجھے ہلکا سا شور سنائی دیا تھا، حضور چھت سے سانپ گرا تھا۔ فرمایا خدا جانتا ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا تھا، مجھے تو پتہ بھی بولیے نہیں چلا تھا۔ رب کہتا نا رب کی طرف اس طرح چل کے ہر چیز سے منقطع ہو جائے، ہر چیز سے تو علیحدہ ہو جائے، تجھے اپنی فکر بھی نہ رہے، اپنی جان اور ذات کی فکر بھی نہ رہے، بس مولا کی یاد رہ جائے، مولا کی یاد رہ جائے۔ فرمایا اس طرح رب کا ذکر کر اور اس سے تعلق جوڑ کہ جب کوئی اور درمیان میں آنے والا ہی نہ ہو، درمیان میں کوئی اور تیسرا ہو ہی نہ، بس تو ہو، تیرا مولا ہو، بندہ ہو اور بندے کا بولیے ذرا بندے کا مالک اور خدا ہو۔ تو فرمایا اس طرح کر کے انسان کو اپنے خدا کے رب کی بندگی اور اس سے تعلق جوڑنا چاہیے کہ کوئی غرض بھی نہ ہو، لالچ بھی نہ ہو، سب کچھ ہی ختم ہو جائے۔ آپ اولیاء کرام اللہ والوں کے صوفیاء کے آپ پڑھ کے دیکھ لیں، واقعات کو پڑھ کے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پھر جب اپنی زندگی گزاری ہے رب کی بارگاہ میں بندگی اور عبادت کر کے، تو فرمایا پھر تیسرا کوئی درمیان میں آیا نہیں ہے، تیسرا درمیان میں آیا نہیں ہے، بس مولا سے چت لگایا ہے۔ کس سے چت لگایا بولیے؟ مولا سے چت لگایا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
فرمایا 10 سال تک میں نے اپنے دل کے اوپر بیٹھ کے دروازے بیٹھ کے دل کی غیر سے حفاظت کی تھی، دل کی غیر سے حفاظت کی تھی کہ کہیں اس دل کے اندر اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہ آ جائے۔ فرمایا 10 سال تک میں نے اس دل کی حفاظت کی ہے۔ جب میں نے اس دل کی حفاظت کر لی، فرمایا پھر اگلا مرحلہ آیا، پھر 10 سال تک اس دل نے میری حفاظت کی ہے، غیر سے میری حفاظت کی ہے۔ اور فرمایا اگلے 10 سال گزر گئے ہیں۔ فرمایا پہلے 10 سال میں نے اپنے دل کی حفاظت کی تھی، اسے بچا کے رکھا تھا، اسے صاف کے رکھا تھا۔ فرمایا جب وہ 10 سال گزرے تو اگلے 10 سال فرمایا پھر اس دل ہی مجھے غیر سے بچا کے رکھا تھا، غیر کو میرے قریب آنے نہیں دیا، بولیے اللہ کے سوا کسی کو آنے نہیں دیا تھا۔ فرمایا 20 سال گزر گئے ہیں۔ فرمایا پھر اگلے 10 سال گزرے ہیں۔ فرمایا دل اپنی مسیح کے اندر گم ہے، یہ ہر وقت اللہ کے چہرے کا مشاہدہ کرتا ہے۔ فرمایا یہ دل اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جنید بغدادی اللہ کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اتنا ڈھیلا نہیں، بولیے حاجی سبحان اللہ، بولیے اونچا سبحان اللہ۔ فرمایا دل نے میری حفاظت کی تھی، میں نے دل کی حفاظت کی۔ اگلے 10 سال گزر گئے، مجھے اس کا پتہ نہیں چلتا، اسے میرا پتہ نہیں چلتا۔ دل مجھ سے بے خبر، دل مجھ سے بے گانا ہے، اور میں اپنے قلب اور دل سے بے گانا ہوں۔ فرمایا دل اللہ کی مستی میں ہے، فرمایا جنید اللہ کی الگ عشق کی مستی میں ہے۔ فرمایا 30 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 30 سال گزر گئے، مشاہدہ ہی چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ بولیے مشاہدہ چل رہا ہے۔ فرمایا غیر آیا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو بتاتا ہوں تو مانتے نہیں، کہتے جنید غلط کہتا ہے، جنید غلط کہتا ہے، خدا جانتا ہے۔ 30 سال گزر گئے، میں ہوتا ہوں خدا ہوتا ہے۔ جب بغداد کے علماء نے خلیفہ کی بارگاہ میں کہا نا کہ سارے تیرے پاس آتے، ایک جنید نہیں آتا، بڑی شکایتیں لگائی، خلیفہ درگزر کرتا رہا، امیر المسلمین اگنور کرتا رہا۔ ایک وقت آیا، بڑا بڑکایا کہ جنید تجھے سمجھتا ہی کچھ نہیں، جنید تجھے مانتا ہی نہیں ہے، تیرے پاس آتا ہی نہیں ہے تیرے دربار میں۔ ایک دن اس نے کہا چلو میں بھلا جنید کو آزما تو لوں۔ ایک بڑی محجبی حسین و جمیل لونڈیا بھیج دی جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ وہ لونڈیا آئی، اسے ملازم بادشاہ کے چھوڑ گئے۔ جب اندر داخل ہوئی تو پوچھا کہ کون آیا؟ جنید اپنے استغراق میں تھے، اپنے مراقبے میں تھے، اللہ سے لو لگا کے بیٹھے تھے۔ اس لونڈی نے کہا جی بادشاہ نے مجھے آپ کی طرف تحفہ بنا کے بھیجا ہے، آپ کی باندی بنا دیا ہے، آپ جو چاہیں مجھ سے خدمت لے لیں، جو چاہیں خدمت لے لیں۔ جنید بغدادی نے نظر اٹھا کے دیکھا تو عورت جل گئی، وہیں پہ مر گئی۔ بادشاہ تک خبر پہنچ کی، بادشاہ دیکھ ہم کہتے تھے نا جنید بڑا ظالم اور اکڑ باز ہے، تیرے تحفے کو بھی مار دیا ہے، نہ حق قتل کر دیا، اب تو یہ مجرم ہے، اسے پکڑ کے اپنے دربار میں بلا اور بلا کے اس کو قتل کر۔ اس نے تیرے تحفے کو، بادشاہی تحفے کو جنید نے مار ڈالا ہے، نہ حق قتل کر دیا ہے۔ بادشاہ نے جنید بغدادی کو بلا بھیجا کہ جنید کو کہو ہمارے دربار میں آئے۔ جب اس اللہ والے کی بارگاہ میں وقت کے امیر کا پیغام پہنچا تو فرمایا جاؤ بادشاہ سے کہہ دو فقیر کبھی شاہوں کے پاس نہیں آیا کرتے۔ یہ فقیر، یہ درویش، یہ غلام محمدی دنیا کے بادشاہوں کے پاس نہیں آتے، ضرورت ہے تو تو آ جا، تو آ جا، تجھے ضرورت ہے۔ تو بادشاہ تک پیغام پہنچا کہ جنید نہیں آ رہے۔ بادشاہ نے کہا چلو ہم چلتے۔ بادشاہ گیا، جا کے جنید نے دروازہ بھی نہیں کھولا، جنید نے استقبال بھی نہیں کیا، بیٹھے رہے اور پوچھا بتا کیسے آنا ہوا تھا، کیسے آنا ہوا تھا؟ بادشاہ نے کہا بس اتنی بات ہے اور کوئی نہیں، بتا اس لونڈی کو قتل کیوں کیا ہے؟
جو ہم نے تحفہ بنا کے بھیجی تھی، تیری طرف اپنا شاہی تحفہ بھیجا تھا اور تو نے اسے قتل کر دیا. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو قتل ہی نہیں کیا ہے، میں نے تو قتل ہی نہیں کیا ہے. بادشاہ بڑا حیران، تیرے گھر سے لاش جا رہی ہے، تیری خانقاہ سے لاش کو اٹھایا گیا ہے اور کہہ رہے کہ میں نے قتل ہی نہیں کیا ہے. قتل تو نے کیا. فرمایا اللہ کی قسم جنید نے اسے قتل بولیے نہیں کیا. بادشاہ حیران ہو گیا، جنید مان رہے. فرمایا ہاں جس سوال کا جواب تو لینے آیا ہے نا، تجھے میں بتاتا ہوں، اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں. جنید بغدادی نے جو جواب ارشاد فرمایا تھا سننے کے لائق ہے. جنید بغدادی نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے ہر وقت اس کی جلووں میں گم رہتا ہوں، اس سے لو لگائے رکھتا ہوں. بادشاہ میرا رابطہ دنیا کی کسی تاجور سے نہیں ہے، دنیا کی کسی تاجدار سے نہیں ہے، میرا رابطہ اس کائنات سے نکل کر اللہ رب العزت کی ذات سے رہتا ہے، میرا رابطہ عرش کے پار رہتا ہے. اور بادشاہ تو نے اپنی لونڈی ایک حسین و جمیل بھیجی تھی کہ وہ آئے میرے رابطے کو اس مالک سے توڑ دے، میرے محبوب سے توڑ دے، میرے مشوق ازلی سے توڑ دے. بادشاہ تو نے لونڈی اس رابطے کو توڑنے کے لیے بھیجی تھی کہ درمیان میں خلل آ جائے. اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے تو نظر اٹھا کے دیکھا مالک نے جانی نکال لی تھی اور فرمایا تھا جنید بس تو ہمیں دیکھ ہم تجھے دیکھتے جائیں. اتنا ڈھیلا نہیں بولیے محبت سے. رب کائنات خالق ذوالجلال نے کسی تیسرے کو درمیان میں آنے ہی نہیں دیا. فرمایا 10 سال میں نے دل کی حفاظت کی تھی. فرمایا 10 سال تک. فرمایا تو چاہتا ہے کہ میں نے مارا ہے، جس سے میرا عشق چلتا ہے، جس سے میرا رابطہ اور میری لو جڑی رہتی ہے، جنید اور رب کائنات وہ خالق ذوالجلال ہی چاہتا ہے کہ میرے اور جنید کے درمیان میں کوئی تیسرا آ جائے، کوئی اور ہمارے عشق میں خلل ڈالے. یہ میں نے نہیں، اس نے نہیں برداشت نہیں کیا تھا، میں نے نہیں جلایا ہے، یہ رب نے جلا کے مارا ہے. کس نے مارا ہے؟ رب نے جلا کے مارا ہے. فرمایا رب سے یوں جوڑ کے تیسرا کوئی نہ آئے، بس تو ہو تیرا خدا ہو، تو ہو تیرا خدا ہو اور کوئی بھی نہ ہو، اور کوئی بھی نہ ہو. با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے نا، آپ کے پاس ایک بندہ آیا نا، اس نے کہا حل ابا یزید فی البیت. ذنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید آیا اور آ کے کہنے لگا کہ گھر میں حل ابو یزید فی البیت، کیا با یزید بستامی گھر میں ہیں؟ گھر میں ہیں؟ جواب آیا ما فی البیت الا اللہ. اور میں گھر میں تو فقط اللہ ہی اللہ ہے، گھر میں تو فقط اللہ ہی اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ بندہ بڑا حیران ہوا، ذنون مصری کا مرید، کہنے لگا میں با یزید سے ملنے آیا ہوں. کس سے ملنے آیا ہوں؟ با یزید سے ملنے آیا ہوں. با یزید بولے پچھلے 30 سال ہو گئے میں خود با یزید کو ڈھونڈتا ہوں، پچھلے 30 سال کے عرصے میں تو خود با یزید کو تلاش کر رہا ہوں کہ اللہ کرے مجھے با یزید مل جائے. با یزید اللہ جانے کا حق ہویا ہے، تو مجھ سے پوچھتا ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں بتا تجھے ملے تو میری طرف بھیج دینا، با یزید ملے تو مجھے بھی ملا دینا. مرید حیران ہو گیا، سامنے با یزید ہی کھڑا ہے، سامنے با یزید بستامی کھڑے اور کہتے ہیں پچھلے 30 سال سے میں خود اس کو تلاشتا ہوں، خود ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. وہ دوڑا، وہ پریشان ہوا، وہ دوڑ کے اپنے شیخ کریم ذنون مصری کے پاس آیا اور آ کے عرض کی حضور آج تو ماجرہ ہی عجب ہوا، آج تو قصہ ہی عجیب بن گیا. پوچھا کیا ہوا؟ جی میں با یزید کے دروازے پہ گیا، سامنے کھڑے تھے، میں نے پوچھا حل ابو یزید فی البیت، اب با یزید گھر میں ہیں؟ آگے سے کہتے مجھے 30 سال ہو گئے وہ مجھے بھی نہیں مل رہا.
وہ ذنون مصری کا تاخی ذاہب فی الذاہبین، بڑا پیارا جملہ بولا تھا، فرمایا تو ابھی بچہ ہے، ابھی مبتدی ہے، تو اس کے فیت کو، اس رمز کو نہیں جانتا ہے۔ فرمایا ظاہر میں تو بایزید سامنے نظر آ رہا تھا، وہ تیری آنکھ کے سامنے تھا، بندے میرے مرید حقیقی بایزید یہاں نہیں تھا، حقیقی بایزید کہیں اور ہی ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ اور میں وہ چلا گیا جہاں جانا تھا، بایزید وہاں پہنچا جہاں اس کا اصلی ٹھکانہ تھا، جہاں اصلی ٹھکانہ تھا۔ لا مکان اصل مکان یہ ساڑا ایویں آن بتاں وچ پھاسے، کہ اصل مکان یہ نہیں تھا، اصل جگہ بھی یہ نہ تھی، اصل وطن بھی یہ نہیں تھا۔ فرمایا یہ ساری مورتیں، یہ ساری چیزیں فرمایا ہمیں پلید کرتی ہے، ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہمارا مکان یہ نہیں ہے، ہمارا وطن تو یار اور پیا کا دیس بنا ہے۔ اصل مکان لا مکان، مکان یہ ساڑا ایویں آن بتاں وچ پھاسے، اس نفس پلید چکیتا کوئی اصل پلید تے نہ سے۔ یہاں پھنس گئے ان مورتوں کے اندر آ کے، ان صورتوں کے اندر آ کے، یہاں ان شکلوں کے اندر پھنس گئے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں اس کی حقیقی میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ اس بندے کا وطن یہ نہیں ہے، وہ وطن ہے جہاں یار کے بسیرے ہیں، جہاں یار کے بسیرے۔ فرمایا بیٹا ذاہب فی الذاہبین، وہ تو چلے گئے جہاں عاشق جاتے ہیں، جہاں جس منزل تے عشق پچاوے غوث نہ پاندے، پھیرے ہو غوث کو تب سب پیشا ارا اریرے عاشق جان اگیرے ہو۔ فرمایا وہ عشق کی منزل پہ ہیں، وہ عشق کی منزل پہ چلے گئے ہیں، وہ تیرے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں، وہ تیرے پاس نہیں آئیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنے گم ہوئے، اس نے کہا نا سب سے تعلق توڑ دو، انہوں نے اپنی ذات سے بھی توڑ ڈالا، اپنی ذات سے بھی۔ حضور غوث جلی غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب چلہ کشی کی تھی نا تو 1 سال کھایا بھی کچھ نہیں تھا، 1 سال کھایا بھی کچھ نہیں تھا، دوسرے سال پیا بھی کچھ نہیں تھا، اور تیسرے سال غوث الاعظم سوئے بھی نہیں تھے۔ اب اگلی بات کر رہا ہوں کہ باہر والوں سے تو الگ، اپنی ذات سے ہی بیگانے، پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ دیکھ لیں مستی چڑھی ہو نا اونٹ کو، اسے کھانا بھی بھول جاتا ہے، اسے پینا بھی بھول جاتا ہے۔ بے زبان کو عشق کی مستی چڑھ جائے، اپنی ذات سے بیگانہ ہو جائے۔ یہ جو مالک کا خاص الخاص بندہ ہے، یہ مالک نے جسے اپنی ذات کا آئینہ بنایا ہے، اپنی ذات کا کہ جلوے رکھے ہیں اس کے قلب کے اندر، جب یہ بندہ اس کے فیت اور مستی بھی آتا ہے، جب اللہ کے عشق آتا ہے، فرمایا باہر دنیا والے تو فرمایا ایک طرف رہ جاتے ہیں، فرمایا یہ اپنی ذات سے ہی بیگانہ ہو کے اللہ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، اللہ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ میں نہ ہی سب تو، اب بولیے میں نہ ہی سب تو، باہر بھی تو اندر بھی تو، وچ بلا کون نہیں مانا۔ جہاں دیکھتا ہوں اپنی ذات کو فنا کر دیتے ہیں، اپنی صفات کو بھی اللہ کی صفات میں، اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں، اپنی منشا کو اس کے منشا میں، اپنی چاہ کو اللہ کی چاہ میں، اپنی صفات کو اللہ کی صفات میں، اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں جب ہمارا تن یہ گم کر دیتے ہیں، فرمایا پھر نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، اپنا آپ نظر نہیں آتا، اللہ کے جلوے اور اس کی ذات نظر آتی رہتی ہے۔ اللہ کی ذات ہی بولیے نظر آتی ہے، اللہ کی ذات ہی نظر آتی، اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر کہتے ہیں میں نہ ہی سب تو، بولیے میں نہ ہی سب۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائے بلا۔ تو بولتے کیوں نہیں کہ میں نہ ہی سب تو، کہ اپنے وجود کو مٹا دیتے ہیں، اپنے وجود کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اپنے وجود کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ بس چاہتے یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ کوئی اور نہ آئے، ساروں سے تعلق توڑ لو،
मालिक हम सारों से तोड़ कर, हत्ता कि अपने वजूद को भी छोड़ कर हम तेरी जात से जुड़ गए हैं। अब कोई हम भी नहीं चाहते कि दरमियान में आ जाए। ये जो हम पे कर्म है ना गंजे शकर का, ये दिल्ली में जब चले थे ना, इब्तिदाई वाक़यात है, दिल्ली से चले तो हांसी चले गए थे। हांसी के जंगलों में बाबा साहब ने जाके डेरे लगाए थे कि कोई तीसरा ना आए, बस फरीद हो, फरीद का मौला हो, फरीद का खुदा हो। उस तरफ हिंदुस्तान में जब यूपी के इलाके में बाबा साहब की शोहरत फैली ना, तो लोगों का आना जाना ज्यादा हो गया। लोग ज्यादा आते, वक्त ज्यादा लोगों को देना पड़ता, बंदगी और ज़ौक़ और इबादत में वो कैफियत ना रही, तो बाबा साहब ने हांसी और दिल्ली को छोड़ा, ये पाक पटन अजूदन का टिब्बा कि यहाँ डेरा लगा लिया। ये ढक्की पे अलहदा डेरा लगाया था, वरना लाहौर भी था, मुल्तान भी था, उधर हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर भी थे। सारे इलाकों को छोड़कर यहां जंगल के अंदर आके फरीदुद्दीन ने डेरा लगाया था। किस लिए? कि मालिक लोग चाहे आते हैं तो तेरा मेरा वो राबता नहीं रहता है, वो साग नहीं रहता है, वो इश्क और कैफ की वस्तियां नहीं रहती है। रब्बे कायनात, मैं नहीं चाहता कि तेरे और मेरे दरमियान में कोई तीसरा आ जाए। फरीद को जंगल बेला ढूंढता है, फरीद को तन्हाई और खलवत की जगह को ढूंढता है कि जहां हर वक्त बस फरीद हो या फरीद का मौला उसके सामने हो। बैठे रहे बस तसव्वुरे जाना करके, बैठे रहे बस यूं ही तसव्वुरे जाना करके कि कोई तीसरा ना आ जाए। तो बाबा साहब भी इस टिब्बे पे इसलिए आए थे ढक्की पे कि अल्लाह करे कोई तीसरा ना हो। उठ फरीदा सुत्या ते झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परीत। परीत उससे लगाई जो हर वक्त इश्क के नए जलवे दिखाता है, जो उसनो जमाल के नए नए जलवे और उसनो जमाल की नई नई बातें दिखाता है, जो हर लम्हे एक नए रंग के अंदर, एक नए रूप के अंदर आता है। फरीद कोई यार का जलवा रह न जाए, कोई यार का जलवा रह न जाए। छोड़ सारी दुनिया को, छोड़ सारी कायनात को, बस उससे दिल लगा, बस उससे दिल लगा, और कोई ना आए, और कोई ना आए। बाबा साहब तो अपनी लौ को पूरा करने आए थे, मुकद्दर इन मलंगों का जाग गया। बिगड़ी इन फकीरों की बन गई है कि वली कामिल इस इलाके में दिल्ली जैसे शहर को छोड़कर यहां तशरीफ किस लिए लाए थे कि सारी कायनात से ताल्लुक तोड़ के अल्लाह अल्लाह की जाए, अल्लाह अल्लाह की जाए। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात मुझे एक और याद आ गई, सुना के इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पहली बार हज करने गए ना, तो फकत काबा नजर आया। क्या नजर आया? काबा नजर आया। तो वापस पलट आए, कहने लगे हज कबूल नहीं हुआ। बात बड़ी बारीक है, समझने वाली। हज कबूल नहीं हुआ। बायजीद तेरा हज कबूल क्यों नहीं हुआ? कहने लगे खुद तो नजर नहीं आया, गैर आगे कर दिया। बैतुल्लाह है, अल्लाह तो नहीं है ना, समझ रहे हैं ना? बैत है, अल्लाह तो नहीं है। कि गया हूं तो मुझे घर नजर आया है, घर वाला नजर नहीं आया। अभी सफर और पड़ा है इश्क का, अभी गैर को आगे कर दिया, खुद तो आया ही नहीं है। दूसरी बार फिर चले गए, हज करने गए तो अल्लाह के अनवार भी नजर आए, काबा भी नजर आया। अल्लाह के अनवार भी नजर आए, काबा भी नजर आया। फिर पलट आए, कहने लगे हज कबूल नहीं हुआ। किसी ने पूछा बायजीद तेरा हज कबूल क्यों नहीं हुआ? कहने लगे अभी बाकी के साथ फानी भी था, बाकी के साथ फानी भी था। तो जब फना और बका, बाकी और फानी का ताल्लुक नहीं है, कोई जोड़ नहीं बनता है। अभी काबा भी नजर आ रहा है, काबे वाले के जलवे भी नजर आ रहे हैं। अभी गैर फिर भी बाकी है, अभी गैर फिर भी बाकी है। फिर पलट के आ गए। तीसरी बार फिर जब हज करने के लिए गए तो मक्का पहुंचे, काबा नजर नहीं आ रहा, जिधर निगाह उठाते हैं जात के जलवे नजर आते जा रहे हैं, जात के जलवे नजर आते हैं।
मुशादा हक नसीब हुआ है। अनवार तजल्लियाते रब्बानी वो जिधर भी निगाह उठाते हैं बायजीद को उधर वही नजर आते हैं, तब जाके सजदाए शुक्र बजा लाए। बायजीद सजदा शुक्र बजा लाए, तेरी मेहरबानी मैं फकीर का हज कबूल हो गया। इस मलंग दुर्वेश का हज कबूल हो गया है। किसी ने पूछा बतलाओ तीसरी बार हज कैसे कबूल हो गया? फरमाया उसने जो कहा था कि इस तरह आओ दूसरा साथ ना हो, दूसरा साथ ना हो, सबसे ताल्लुक तोड़ दो। फरमाया जब हम ताल्लुक को तोड़ के चले थे तो फिर वो क्यों ना सामने आता, या वो गैर को क्यों सामने करता, या गैर को क्यों साथ लाता? हमने भी तो यही चाहा था मालिक, जैसा इश्क तू हमसे चाहता है वैसा इश्क ये बंदे भी तुझसे चाहते हैं। जब हमें सारों से तोड़ लिया है ना, तू भी सबसे अलग हो के हमारे सामने आओ। फरमाया तीसरी बार हज कबूल हुआ जब फकत जाते कुदस थी, जब ज़वाते रब्बानी के जलवे अनवार मुशादात थे। फरमाया काबे का वजूद अभी, फरमाया ये मक्के का वजूद अभी, ये बैत का वजूद अभी, फरमाया ये सारे वजूद जब जाके खत्म हुए हैं, काबे वाला सारे पर्दे हटा के खुद बायजीद के सामने आया। नाम बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जो ऊंची बोले उसे भी ऐसा ही हज नसीब हो जाए, उसे भी ऐसा ही ज़ात नसीब हो जाए। मालिक जो ऊंचा बोले अल्लाह करे तेरी ज़ात के जलवे नसीब हो जाए। फरमाया ये काबे को देखा ना, फरमाया सही को कर लेना, मकाम इब्राहिम पे चले जाना। फरमाया ये आमियों का हज हो सकता है, फरमाया ये खासियों का हज नहीं होता है। फरमाया दुनिया वालों का हज होता है, अल्लाह वालों का हज नहीं होता है। आशिकों का हज ज़ाते खुदा को देखना है, जलवा ज़ात को देखना है। सुल्तान बाहू थे ना, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जब कभी दुनिया का की तलब का जिक्र जुबान पे आता तो जलती जाते वजू कर लिया करते। क्या करते? वजू कर लेते। फरमाया नापाक चीज जुबान पे आ गई है, नापाक चीज मेरी जुबान पे, दौड़ के वजू कर लेते। और जब कभी जन्नत का जिक्र आता तो गुस्ल करते, नहा लिया करते। किसी ने पूछा हुजूर ये जन्नत का जिक्र करके आप गुस्ल क्यों करते हैं, गुस्ल क्यों कर लेते? फरमाया जन्नत ख्वाहिशात के पूरे होने की जगह है, ख्वाहिशात के पूरे होने की जगह है। जब ख्वाहिश पूरी हो जाए किसी तरह की भी हो, फरमाया नहाना तो पड़ता है ना, गुस्ल तो करना पड़ता है। जब कोई जिस्मानी ख्वाहिश पूरी हो, जब नफ्सानी ख्वाहिश पूरी हो, फरमाया फिर नहाना पड़ता है। तो मैं इसलिए नहाता हूं कि मेरी ख्वाहिश वो जन्नत की ख्वाहिश आई थी, कहीं मैं पलीद ना हो जाऊं। फरमाया दुनिया का जिक्र आए तो दुनिया मोहदिस है, जब मोहदिस बंदा होता है बेवजू हो जाता है। फरमाया वजू करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बोलिए? वजू करना पड़ता है। जब ख्वाहिश पूरी हो तो नहाना पड़ता है। मैं दुनिया का जिक्र हो तो वजू करता हूं, जन्नत का जिक्र हो तो बोलिए गुस्ल करता हूं कि ये नापाक चीजें कैसे आ गई। हमारी ख्वाहिश ना दुनिया है। सुल्तान आरिफीन फरमाते हैं मोहम्मद बाहू अल-मरूफ सुल्तान बाहू फरमाते लोगों आशिकों की ख्वाहिश, फरमाया ना दुनिया हुआ करती है, ना आशिकों की ख्वाहिश जन्नत हुआ करती है। आशिकों की ख्वाहिश फकत मौला की हस्ती और जात हुआ करती है। फरमाया वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला। फरमाया इस तरह रब को याद कर, जब हर ख्वाहिश मिट जाए, हर आरज़ू खत्म हो जाए, बस तू अल्लाह के साथ अल्लाह का हो जाए। इस तरह लौ लगाए तुझे कायनात की खबर भी ना रहे, कायनात की फिक्र भी तुझे ना रहे, इस अंदाज में कर। और फरमाया फिर जो उससे लौ लगाता है कान अल्लाह लहू मन कान लिल्लाह है कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उसका हो जाता है। जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह। तूने मुझसे इश्क किया, आ फिर कायनात तेरे कदमों पे निछावर कर दूं, कायनात तेरे नाम पे निछावर कर दूं। कायनात धक्के खाती फिरेगी तेरी जात के सामने, किस लिए कि तूने कायनात को हमारे लिए छोड़ा था।
دنیا سے منہ موڑا تھا، ہم سے تعلق جوڑا تھا، پھر ہم نے کائنات کو تیرا دیوانہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔